مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری مسئلہ جو تقریباً ہر مسجد میں پیش آتا ہے اور اس کی طرف توجہ دلانا ہر والدین کے لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا ہوں، وہ ہے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ جو سمجھدار بچے ہیں ان کو مسجد میں لانا چاہیے تربیت کے لیے، اسی طرح عادت ڈالنے کے لیے نماز کی، اور اس کی ترتیب یہ ہو کہ جو بچے سمجھداری کی عمر تک پہنچ جائیں 4 سال 5 سال، تو والدین ان کو پہلے گھر میں اچھی طرح سکھائیں کہ بیٹا آپ مسجد جا رہے ہیں، مسجد کا احترام ہونا چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح دوڑنا نہیں چاہیے صفوں کے بیچ میں، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ان کو سمجھا کر مسجد میں لانا چاہیے۔ تب جا کر اور پھر وہ واقعی ایسا کر بھی لے، اگر کوئی غلطی بچوں سے ہو بھی جاتی ہے تو خیر ہے، اس کو بعد میں اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ غلطیاں کون نہیں کرتا، غلطیاں تو بڑے بھی کرتے ہیں۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جوان لڑکے بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی مسجد میں بیٹھ کے یا تو گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غلطیاں تو بڑے بھی کرتے ہیں، تو بچے بھی کرتے ہیں، لیکن بچوں کی غلطیاں چونکہ زیادہ ہوتی ہیں اور اس سے نماز کے اندر خلل پڑتا ہے، اس سے لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ذرا اہتمام کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اور پھر ہر والد اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھائے۔ اگر پیچھے بچوں کی صف ہے، یہ نہ ہو کہ بچے آپس میں صف میں لڑتے رہیں، اگر ایسا خطرہ ہے تو ان کو اپنے ساتھ سائڈ میں کھڑا کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کی صف مردوں کے پیچھے ان کی الگ صف ہونی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب تھی۔ رہی بات مسجد میں لوگ آتے ہیں سکون کے لیے، اور حکم بھی یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز کے اندر یہ چیز مطلوب ہے۔ ہر آدمی مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو سکون اور توجہ اور خشوع و خضوع اور پھر جو قرات پڑھی جا رہی ہے اس کے اثرات دل پہ پڑ جائیں، اس کے لیے سکون کا ماحول ہونا چاہیے، ہر نمازی یہ چاہتا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ شور شرابہ، چیخنا چلانا، دوڑ دھوپ، حرکات وغیرہ وغیرہ، تو نہ اس سے فرض نماز سکون کے ساتھ ہوگی، نہ کوئی نفل پڑھ سکے گا، نہ کوئی تلاوت کر سکے گا۔ اس لیے اب بات آ رہی ہے، جو ہمارا نقطہ ہے، چھوٹے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے۔ جو بالکل ناسمجھ ہوں، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ مسجد ہے یا گھر ہے یا دکان ہے یا کہیں میدان میں ہم ہیں، اس طرح کی سمجھ اس کو نہ ہو، وہ جو حرکات میدان میں کر رہا ہے، دوڑ دھوپ رہا ہے، چیخ چلا رہا ہے، یا اسی طرح نعوذ باللہ بعض اوقات گندگی بھی کرتے ہیں بچے، پیشاب پخانہ کرتے ہیں، کئی دفعہ ہوا ہے، تو ان بچوں کو مسجد میں لانے سے احتیاط کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ جب وہ تھوڑی سمجھداری کی حد تک پہنچیں تو ان کو مسجد میں لانا چاہیے اپنی نگرانی میں، اور چونکہ اس سے ہر امام، ہر نمازی متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہے، اس لیے وہ بچے جو بالکل ناسمجھ ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کندھے پہ اٹھا کے لاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا، اٹھا کے لاتے ہیں، ساتھ میں رکھتے ہیں، پھر اٹھتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے وہ یہاں رکھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو نیچے رکھتے ہیں۔ اب وہ بچے کبھی سر پہ آ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ بچہ آگے سے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، کھیلتے کھیلتے، آدمی پیچھے صف میں نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں ہے، اب وہ بچہ آتے آتے آدمی کا سر بچے کے ٹانگوں کے بیچ میں، اب وہ سجدے سے جب سر اس نے اٹھایا تو بچہ پیچھے سے جا کے گر گیا۔ تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، شرعی حد میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ شرعی طور پر تو جیسے حضرت جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی حضرت
امامہ بنتی زینب، اپنی زینب بیٹی، ان کی بڑی بیٹی کی بچی ہے امامہ، وہ مسجد میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا ہے، اور اسی طرح حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آتے تھے۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے لایا ہو، کہ ایسی چھوٹی بچی کو آپ نے اٹھا کے لایا اور اٹھا کے رکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات بچے آ جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ امام لوگ ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں، دروازے بھی بند کرتے ہیں مسجد میں، لیکن بعض اوقات وہ چھوٹی ناسمجھ بچی ہو یا بچہ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر موقع پا کر اندر تک آ جاتی ہے، امام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ آوازیں بھی نکالتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر سبحان ربنا لک الحمد وغیرہ جو کرتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بولتی ہیں، اور بس اوقات اس سے بہت سے نمازیوں کو نماز میں ہنسی بھی آتی ہے۔ پھر وہ کبھی مائکروفون کو اٹھا کے گراتے ہیں یا کبھی لوگوں کے سامنے دوڑتے ہیں، اور خاص طور پر اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں بہت سی خواتین، خاص طور پر خواتین کے بارے میں بات عرض کروں گا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو لے آتے ہیں، اب وہ بچوں کی چیخ و پکار، آوازیں، رونے کی دھونے کی، اور اسی طرح کی آوازوں سے ساری عورتوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی عورتیں ایسے بچوں کو لے کے نہ آئیں، یا تو گھر چھوڑ کے آئیں، یا اگر آپ کے بچے کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ مسجد سے زیادہ گھر میں نماز پڑھنے کی آپ کے لیے آپ کو زیادہ ثواب ہے۔ عام حالات میں بھی عورتوں کو گھر میں ہی پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ عرب ممالک میں ایک رواج بنا ہوا ہے، عورتوں کے لیے الگ مسجد ہے ماشاءاللہ، جمعے میں بھی عورتیں آتی ہیں اور رمضان میں بھی آتی ہیں، خاص طور پر تہجد میں آتی ہیں، قیام اللیل میں، تو ایک رواج ہے، آتی ہیں، حرمین میں بھی آتی ہیں، حرمین شریفین میں بھی، تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو آتی ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے ناسمجھ بچوں کو نہ لائیں تاکہ ان کی وجہ سے دوسروں کی نمازیں خراب نہ ہوں۔ اور بعض مرد حضرات بھی بالکل چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، اب ان کی وجہ سے آس پاس والوں کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، خود ان کی نماز بھی بے سکونی کا شکار ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات جو بھی آپ بات کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سمجھا بجھا کے لائیں، مسجد میں بھی اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کو قابو کریں، لیکن اگر بچہ بالکل ہی ناسمجھ ہے، آپ کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو مسجد اور گھر اور بازار کی تمیز ہی نہیں ہے، اور اس سے یقین یہ ہے کہ وہ شور شرابہ کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، لڑے گا، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے سے احتیاط کریں، اور جب وہ تھوڑی بہت سنجیدگی کی عمر کو پہنچے، اچھے برے میں تمیز کرے، یہ پتہ ہو کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بے شک مسجد لائیں، سمجھائیں، تعلیم دیں، تربیت دیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ لیکن ان بچوں کو جو خاص طور پر لڑتے جھگڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ان کو ذرا سمجھدار بننے تک انتظار کریں، گھر میں سکھائیں، گھر میں سمجھائیں، پھر ان کو مسجد لائیں۔